اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، سلسلہ مہدویت، مباحث مہدویت کی جو امام حسین ٹیلی ویژن سے نشر کی جا رہی ہے، ایک کڑی اور موضوع سخن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں کہ عزیزان گرامی، اویس قرنی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے تو اویس قرنی وہ ہے کہ جو نبی کریم کے زمانے میں بیابان میں اونٹوں کو چرایا کرتے ہیں، ایک بادیہ نشین انسان کہ جس نے فقط اپنی پوری زندگی کے اندر نبی کریم کو نہیں دیکھا، نبی کے اوصاف سنے تھے، نبی کی نبوت کی خبر پہنچی تھی اویس قرنی تک یمن کے اندر۔ اویس قرنی اپنی زندگی میں کبھی نبی کو نہیں دیکھا، اونٹ چرایا کرتے ہیں اور اس سے جو اونٹوں سے جو رزق ملتا ہے اس سے اپنا اور اپنی والدہ گرامی کا جو کہ نابینا ماں ہے ان کا گزر و بسر اسی اونٹ چرانے سے ہوتا ہے۔ اویس کی ماں نابینا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اویس نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ والدہ مجھے اجازت دیجیے آج میں جا کے مدینہ میں نبی کی زیارت کر لوں، نبی کے چہرے کو دیکھ لوں ایک دفعہ۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، لیکن ظہر کے وقت سے پہلے پہلے واپس آ جانا۔ یہ معروف ہے کہ ظہر، ایک یہ کہ بیٹا آج کے دن جاؤ لیکن ظہر کے بعد واپس آ جانا۔ یہ دو طریقے کے اقوال ملتے ہیں اویس قرنی کے بارے میں۔ الغرض اویس یمن سے مدینہ پہنچے، اور جب پہنچے تو پوچھا جب مدینہ والوں سے کہ نبی کریم کہاں ہیں، تو اویس کو یہ بتایا گیا کہ نبی کریم آج مدینہ سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، کسی سفر پر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اویس وہیں مسجد نبوی کے باہر اپنے اونٹ پر نبی کا انتظار کرتے رہے، شاید نبی واپس آ جائیں اور میں نبی کی زیارت کر لوں۔ اور ظہر کے وقت جیسا کہ ان کی ماں نے ان سے کہا تھا، انتظار کرتے کرتے ظہر کے وقت جو ماں سے وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر مدینے سے واپس اپنے گھر یمن کی طرح واپس پلٹ گئے۔ عزیزان گرامی، جب نبی سفر سے واپس آتے ہیں تو نبی آ کر کہتے ہیں، مدینہ مسجد نبوی کے اندر جب تشریف لے کر آتے ہیں تو نبی کریم خاتم الانبیاء حبیب خدا کہتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ لگ رہا ہے، آج مدینہ میں ایک نور سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ نور وہ نور ہے کہ جو یمن سے آیا تھا۔ عزیزان گرامی، جو ہمیں درس ملتا ہے اویس کی زندگی سے، جنگ احد میں یہ نقطہ قابل غور، قابل توجہ ہے۔ جنگ احد میں جب اویس کو یہ خبر ملی کہ نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں
تو عزیزان گرامی اویس نے یمن کے اندر ویسے ہی جیسے اویس کو خبر ملی تھی، اب نہ جانے یہ خبر اویس کو کیسے ملی، یہ خبر انسان کو جس سے محبت ہو اور اس کو تکلیف ہو تو خود بخود ہی اس کی روح اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دیکھو تمہارا محبوب تکلیف میں ہے۔ اویس کو یہ احساس ہوا یمن میں بیٹھے ہوئے کہ آج نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وہی 2 دانت جو نبی کے شہید ہوئے تھے، اویس نے یمن میں پتھر اٹھا کر اپنے دانتوں پر مارا، اور وہ 2 دانت محبت نبی اکرم میں، محبت حبیب خدا کے اندر اویس نے اپنے دانتوں کو شہید کر لیا، زخمی کر لیا، انہی 2 دانتوں کو۔ عزیزان گرامی اویس کی زندگی ہمیں سبق یہ دے رہی ہے، درس دے رہی ہے۔ اویس کی زندگی میں، ساری زندگی میں اویس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا، کبھی نبی کے چہرے کا دیدار نہیں، فقط نبی کے بارے میں سنا تھا، توریت و انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ ایسے ایسے ایک نبی آئے گا۔ اس نبی کے آنے کے بعد اویس نے نبی کے دیدار میں، زیارت کے شوق میں اپنی زندگی گزار دی، اور کیسی گزاری کہ یمن میں بیٹھ کے نبی کی تکلیف کو محسوس کیا، اپنے دندان کو شہید کر لیا۔ عزیزان گرامی ہمیں اس اویس قرنی عظیم شان صحابی جلیل القدر کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ آج غیبت کے دور میں وہ پردہ غیب میں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی اپنے آپ کو اتنا ہم محبت امام زمانہ میں ڈھال لیں کہ ادھر امام کیا چاہتے ہیں، امام کو کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے، ادھر امام کو کوئی تکلیف ہو، ادھر ہمیں اس کا احساس ہو۔ عزیزان گرامی کثرت سے انسان کو صبح و شام فقط اور فقط جو سب سے عظیم دعا ہے، اپنے وقت امام کے تعجیل میں انسان ہر وقت صبح و شام تعجیل فرج کی دعا کرے، ظہور امام زمانہ کی دعا کرے، اور جتنا انسان صبح و شام امام کو یاد کرے گا، امام کے بارے میں پڑھے گا، سنے گا، اتنی زیادہ امام زمانہ سے محبت بڑھے گی اور اتنا زیادہ معرفت میں اضافہ ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور اہل بیت محمد کا، زیادہ سے زیادہ ہماری امام کی معرفت میں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وعترته الطاہرہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔